وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا وفي رواية وأقوالهم توزا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مسكر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل به قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بڑی برکت والی مجلس، عظمتوں والی مجلس ہے جس میں قرآن پاک کی تکمیل بھی ہوئی ہے اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح البخاری کا آخری درس بھی ہو رہا ہے. یقیناً ایسی مجالس کبھی کبھی میسر آتی ہیں. ان مجالس میں آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے، اس میں آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعلان ہوتے ہیں. صحیح البخاری حدیث پاک کی کتابوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے کتاب اللہ کے بعد صحیح البخاری کا مقام ہے. کتاب اللہ ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ دونوں بدریہ وحی کے آسمان سے اترے ہیں. یہ علم الہی ہے اور علم الہی جو بدریہ وحی کے زمین پہ آتا ہے وہ صرف نبی پہ آتا ہے، غیر نبی پہ وحی نہیں آتی. نبی پہ جب وہ علم اترتا ہے تو نبی کے قلب اطہر میں وہ علم کا نور جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے امت میں تقسیم ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وحی یعنی قرآن اور حدیث 23 سال اللہ تعالیٰ سے وصول کیا اور 23 سال ہی امت میں تقسیم فرمایا. آپ کی 13 سالہ مکی زندگی میں بھی
یہ سلسلہ جاری رہا، اور 10 سالہ مدنی زندگی میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت مدارس کی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے۔ اگرچہ مدرسہ مکے میں بھی موجود تھا اور مدینے میں بھی تھا، لیکن تعلیم صرف مدرسے میں نہیں ہوتی تھی، جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے وہاں تعلیم ہو رہی ہوتی تھی۔ آپ اگر مدرسے میں بیٹھے ہیں تو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ گھر میں تشریف فرما ہیں تو گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ سفر میں ہیں تو سفر میں تعلیم ہے، آپ جہاد میں شامل ہیں تو جہاد میں تعلیم ہے، کیونکہ آسمان سے علم کی بارش برستی رہتی تھی اور اللہ کے نبی اسے بانٹتے رہتے تھے۔ عشاق اور طالب علم ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ علوم الہی کو تقسیم کرتے رہتے تھے۔ علم حاصل کرنے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ جیسے آج بنین کے مدرسے بھی ہیں، بنات کے مدرسے بھی ہیں، دور نبوی میں بھی ایسے ہی تھا۔ طلباء مرد بھی علم حاصل کر رہے تھے اور طالبات عورتیں بھی علم حاصل کر رہی تھی۔ یہ ہمارا ختم بخاری جو آج ہو رہا ہے، یہ بیٹیوں کے لیے ہے، ہماری طالبات بچیوں کے لیے ہے۔ یہ بات ان کو خوشخبری کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آسمان سے جب سب سے پہلے علم اترا، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں۔ حدیث بھی آسمان سے آئی ہے، الفاظ اللہ کے نبی کے اپنے ہوتے تھے، لیکن اس کا مضمون آسمان سے آتا تھا۔ سب سے پہلے علم وحی جو آسمان سے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تقسیم کرنا شروع کیا تو آپ نے سب سے پہلے وہ علم ایک خاتون کو دیا۔ بخاری شریف میں یہ تفصیلی روایت موجود ہے، پہلے باب میں۔ پہلا باب بدء الوحی ہے، وحی کے مضامین اس میں موجود ہیں، وحی کی کیفیات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، وہاں 6 مہینے تقریباً آپ تشریف لے جاتے رہے، مراقبات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، کئی دن ٹھہرے رہتے تھے، پھر گھر آتے، یہاں سے کچھ خرچہ لے جاتے، پھر بیٹھے رہتے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو خلوت کا ذوق دیا گیا تھا کہ شہر سے، گھر سے، معاشرے سے الگ ہو کر کسی خلوت میں ہمارے ساتھ باتیں کرو، بیٹھو، مناجات کرو۔ آپ غار حرا میں تشریف فرما رہتے رات اور دن۔ ایک دن اچانک حضرت جبریل تشریف لائے۔ یہ حضرت جبریل واسطہ تھے علم وحی کے لیے، اللہ سے لے کر حضور کو عطا کرتے تھے، یہ درمیان میں واسطہ تھے۔ غار حرا میں جبریل امین آئے اور آ کر کہا، یا محمد اقرأ۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی امی تھے، آپ نے کسی سے کوئی لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے دیکھ کر پڑھنا نہیں سیکھا کہ کتاب کو دیکھ کر پڑھ لے۔
اسے امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. آپ امی تھے. جبریل امین نے آپ کو پکڑا اور سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد چھوڑ دیا. حضور فرماتے ہیں مجھے سینے سے لگا کے اتنا دبایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی. سخت دبایا. اصل میں جبریل امین اپنے دل سے حضور کے دل کی طرف رابطہ قائم کر کے وحی کے قبول کرنے کی استعداد منتقل کر رہے تھے. اس لیے چھوڑا. کہا اقرأ. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. اس کے بعد پھر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے دبایا سخت. پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرأ. 3 دفعہ ایسا کیا. سینے سے لگایا. تیسری دفعہ جب چھوڑا تو جبریل امین پڑھتے گئے اور اللہ کے نبی اس کو ساتھ ساتھ دہراتے گئے. 5 قرآن پاک کی آیات آئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات سب سے پہلے آسمان سے آنے والی حضور کے سینے میں نقش ہوئی. آپ کی زبان مبارک نے تلاوت کی اور وہاں سے سیدھے اپنے گھر آئے. وحی کا بوجھ تھا بہت زیادہ. آپ کو بخار کی کیفیت ہو رہی تھی. آپ نے آتے ہی فرمایا گھر والوں کو کہ میرے اوپر کمبل ڈالو. زملونی یدثرونی. کمبل ڈالو. کمبل ڈالا گیا. آپ کی طبیعت جب کچھ ہلکی پھلکی ہوئی بہت کم ہوا تو آپ نے یہ 5 آیات جو آسمان سے پہلی دفعہ آئی تھی سب سے پہلے ہماری ابا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی. صدیق اکبر کو بعد میں, حیدر کرار کو بعد میں. یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. صدیق اکبر, حیدر کرار, زید بن حارثہ اور ورقہ بن نوفل. لیکن ان سب کو آپ نے بعد میں وحی کی آیات بتائی. سب سے پہلے آپ نے ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی. یہ خاتون ہیں. آگے پھر تفصیل حدیث میں موجود ہے, وہ تفصیل نہیں بیان کرنی. بتانا یہ ہے اپنی بیٹیوں کو, بچیوں کو اور آپ کو بھی کہ یہ سعادت مردوں کو نہیں حاصل ہوئی, یہ سعادت عورتوں کو حاصل ہوئی. کہ اللہ پاک نے آسمان سے اتاری ہوئی وحی, کیونکہ اللہ کے نبی ہر کام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے, اپنی مرضی سے نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اس وقت بولتا ہے جب میں بلاؤں, از خود نہیں بولتے. تو یہ جو کچھ کارروائی ہو رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. تو اللہ کے حکم سے سب سے پہلے علم وحی ایک خاتون کو عطا کیا جا رہا ہے, مردوں کا نمبر بعد میں آیا ہے. یہ بات عورتوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے باعث اعزاز ہے. کہو الحمدللہ. تو سب ہم رٹھے بیٹھے ہو گئے, ساڑھے ہوتے سب تو پہلے کیوں نہیں وحی تھی, برکت آئی. مقدر کی بات ہے. ہمارے مقدر میں یہ بات نہیں تھی, عورتوں کے مقدر میں یہ بات تھی. لیکن اگر ہم غور کریں گے
تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے وہی آنی بھی عورتوں کے پاس چاہیے. نبی کے پاس تو سب سے پہلے آنی ہی ہے، لیکن نبی سے منتقل ہو کر امت کے پاس جب وہی آئے تو مردوں سے پہلے عورتوں کے پاس آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو باہر آتے ہی وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں، اس کا کمپیوٹر تصویریں لے رہا ہوتا ہے. اگرچہ وہ بولتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، لیکن بہت ساری علم کی باتیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو یہ اماں کی گود اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. یہ پہلا بولو. اس کے بعد سکول میں جائے گا، اس کے بعد معاشرے میں جائے گا، اس کے بعد مدرسے میں جائے گا، لیکن جب تک اماں کا دودھ پی رہا ہے اس کے لیے یہ مدرسہ ہے. اللہ نے آنے والی ان نسلوں کے لیے شاندار انتظام کیا ہے کہ انسان جب اماں کے پیٹ سے اس شکم مادر سے ایک عالم سے نئے جہان میں آئے، اس دنیا میں آنکھ کھولے تو سب سے پہلا مدرسہ اس کو ایسا ملے جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. جس اماں کی گود میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی، جس اماں کی گود قرآن سے آباد ہوگی، جس اماں کی گود میں قرآن کی برکات اتر رہی ہوگی، اس میں پرورش پانے والا بچہ ایک عظیم انسان بنے گا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے گا، وہ احمد علی لاہوری بنے گا، وہ عبداللہ درخواستی بنے گا، وہ شیخ عبداللہ بہلوی بنے گا، وہ وقت کا شیخ طریقت بنے گا، بہادر انسان بنے گا، ایمان والا بنے گا. اور اگر گود اماں کی قرآن سے خالی ہوئی تو یاد رکھیے وہ علم سے کچھ نہیں بنے گا. وہ جو بنے گا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا کہ وہ کیا بن رہے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے عورت کو منتخب کیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن والی برکت، قرآن والی رحمت، وحی والی عظمت یہ عورت کے پاس آئے، تاکہ گود میں آنے والا بچہ جب تربیت پا رہا ہو، دودھ پی رہا ہو، تو اس کی تربیت قرآن کی بارش میں ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو جو عالمہ بن رہی ہیں یا بن چکی ہے، آگے مستقبل میں علم وحی سے وابستہ رکھے اور اللہ ان کو یہ برکات نصیب فرمائے. دور نبوی میں یہ تو آغاز ہے جو میں نے کہا کہ ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سب سے پہلے وحی کا علم آیا. ویسے ہم مدینے میں جب دیکھتے ہیں ماحول تو بنین کا ایک مدرسہ تھا. کہاں؟ مدینے میں کہاں تھا مدرسہ؟ مسجد نبوی میں صفہ، اصحاب صفہ آپ سنتے ہیں صحابہ کرام کو جو وہاں پڑھتے تھے ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ. یہ صفہ ایک مدرسہ تھا لیکن بنات کے 9 مدرسے تھے. ویسے بھی عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر دور میں زیادہ رہی ہے، اس لیے ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. عورتوں کی تعداد زیادہ ہے
تو ان کے مدرسے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ بنات کے مدرسے مدینے میں 9 تھے، کیونکہ آپ کے ہاں اللہ کے نبی کے ہاں 9 ہماری مائیں تھیں، ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ 9 گھر بنے ہوئے تھے، اور نبی کا ہر گھر بنات کا مدرسہ تھا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن اتارا جا رہا ہے اس کو آگے بیان کرو، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو۔ وہاں باقاعدہ قرآن کی تعلیم ہوتی تھی۔ مدینے کی عورتیں اور ارد گرد کی عورتیں مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے مسلسل نہیں آتی تھی، مسجد نبوی میں بھی آتی تھی عید کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، اور ایک مجلس مستقل بھی ہفتے میں اللہ کے نبی قائم فرماتے تھے جس میں صرف عورتوں کو سکھاتے تھے دین، بخاری شریف میں موجود ہے۔ لیکن عام حالات میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام آپ سے دین سیکھتے تھے، سفر میں بھی آپ صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے، عورتیں تو ساتھ نہیں ہوتی تھی زیادہ، تو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر تھے۔ کچھ عورتیں اما عائشہ کے گھر میں آ کے دین سیکھ جاتی، تو اس کو ہم کہیں گے جامع عائشہ۔ کچھ مستورات اما حفصہ کے دین سیکھ کر جاتی تھی، تو اس کو ہم کہیں گے جامع حفصہ۔ کچھ عورتیں اما زینب کے پاس آ کے دین سیکھ لیتی تھی، تو اس کو ہم کہیں گے جامعہ زینب۔ کچھ ام سلمہ کے گھر میں آ کے دین سیکھ لیتی تھی، تو اس کا کیا نام رکھیں گے؟ جامع ام سلمہ۔ تو ازواج مطہرات کے جو 9 گھر تھے، یہ 9 ادارے تھے بنات کے۔ ازواج مطہرات تفصیل بتاتی ہیں کہ عورتیں جب گھر میں آتی حضور تشریف فرما ہوتے تو ان سے مسئلہ پوچھتی، تو بعض دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھاتے ہوئے بعض الفاظ کنائے کے بول جاتے تھے، کیونکہ عورت سے براہ راست گفتگو کرنے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کنائے کے الفاظ صراحت نہیں کرتے تھے کسی لفظ کی، تو عورتوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم ان کو کھینچ لیتی تھی، ہم کہتے تھے آؤ ہم آپ کو سمجھاتی ہیں۔ تفصیل ازواج مطہرات بتاتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے پاس اتنا ہی علم تھا جتنا اصحاب صفہ میں پڑھنے والے طلباء کے پاس تھا۔ بلکہ میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد ان اصحاب صفہ کو جب کسی مشکل مسئلے میں اشکال ہوتا، صحابہ کرام کو کسی مسئلے میں اشکال ہوتا، کوئی اختلاف ہو جاتا، ایک صحابی ایک رائے دیتا، دوسرا صحابی دوسری رائے دیتا، تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ یار آؤ ہم اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں حل کرا لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اما عائشہ ان طالب علموں سے زیادہ پڑھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا تھا، 18 سال حضور کے پاس رہی، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ایک عائشہ ایسی میری گھر والی ہے کہ جس کے بستر پر وحی بھی اتر آتی ہے، ورنہ بستر پر وحی نہیں اترتی تھی، آگے پیچھے اترتی تھی، لیکن عائشہ کے بستر پہ وحی اتر آتی۔ تو ازواج مطہرات مستقل مدرسے تھے آپ کے گھر، اور وہاں سے علم وحی کی تعلیم اور تبلیغ جاری تھی۔
اللہ تعالیٰ ہماری ان بچیوں کو اس علم وحی کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو وحی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ تو میں اپنی بچیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے یہ بات ابتدائی عرض کی ہے۔ اب بخاری شریف کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے جو امام بخاری نے 16 سال میں لکھی، اور امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ان میں سے صحیح حدیثیں منتخب کر کے جو صحت کے معیار پر ان کے ہاں سب سے بلند تھی، صحیح بخاری لکھی، 16 سال اس پر لکھے۔ اور یہ صحیح بخاری امام بخاری نے لکھتے ہوئے بڑی عجیب ترتیب رکھی ہے۔ یہ سے کیفے متفقہ نہیں ہے۔ یوں تو امام بخاری حافظ الحدیث تھے، ایک طرف سے لکھنا بیٹھتے اور لکھتے چلے جاتے، ایک مہینے میں لکھ لیتے، لیکن 16 سال جو امام بخاری نے لگائے وہ اس لیے لگائے کہ صحیح البخاری میں امام بخاری نے صرف احادیث نہیں جمع کی بلکہ اس میں فقہ بھی جمع کی ہے۔ فقہ بھی امام بخاری نے اگر 7000 احادیث صحیح البخاری میں لکھی ہیں تو اتنے مسئلے بھی اس میں سے مستنبط کیے ہیں۔ قرآن حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا، نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ علماء تو بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بولے ہیں فقہ قرآن حدیث سے جو مسئلہ نکالا جاتا ہے، استنباط ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو فقہ کے ساتھ چڑ ہے۔ فقہ کا لفظ آ جائے نا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام بخاری کا نام بہت لیتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح بخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ امام بخاری نے اگر 7000 احادیث جمع کی ہے تو 7000 مسائل بھی مستنبط کر کے اس میں لکھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تراجم بخاری۔ علماء تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو، حدیث سے پہلے ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے ترجمۃ البخاری، یعنی امام بخاری کا اس حدیث سے نکالا ہوا مسئلہ۔ یہی جو آخر باب ہے، اس باب سے امام بخاری نے حدیث سے ایک مسئلہ نکال کے شروع میں بیان کیا۔ فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے آدمی کام کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی زبان سے بولتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تولا کیسے جائے گا؟ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو باقی رہے، جو چیز باقی نہیں ختم ہو گئی وہ نہیں تولے گی۔ اس لیے آدمی کے اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، درود پاک، کلمہ، یہ چیزیں تولی نہیں جائیں گی، ان کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بعد میں بیان کی اور مسئلہ پہلے مستنبط کر کے لکھا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اس دعوے پر پھر امام بخاری نے آگے حدیث ذکر کی ہے، پہلے آیت ذکر کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اللہ فرماتا ہے ہم اعمال میدان قیامت میں تولیں گے، ہم میزان لگائیں گے، اس میں اعمال بھی رکھیں گے، اقوال بھی رکھیں گے اور ان کو تولیں گے۔ اور پھر حدیث ذکر کی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ یا کلمتان سے مراد کلامان ہیں، یہ علمی بات ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، بچیاں اس کو سمجھ رہی ہیں کہ کلمے سے مراد یا کلام ہے۔ دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے جب ہم پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کو میزان میں رکھیں گے، ترازو میں تولیں گے تو ان کا بڑا وزن ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، اس جملے سے کیا پتہ چلا کہ ان دو کلموں کو تولا جائے۔ دو کلمے جو زبان میں پڑھنے میں آسان ہے، ان کو تولا جائے گا تبھی تو یہ بھاری ہوں گے، اگر ان کا وزن ہی کوئی نہیں تو بھاری کیسے ہوں گے؟ اور پھر فرمایا وہ دو کلمے یہ ہیں، آپ بھی پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شوق سے پڑھو، یہ یہاں لکھے جا رہے ہیں، یہ کھلے کے میدان قیامت میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرما دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ترازو میں تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے مسئلہ نکالا کہ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم توزن، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحیح البخاری صرف حدیث کی کتاب نہیں، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اس میں امام بخاری جب بھی کوئی باب شروع کرتا ہے تو پہلے قرآن کی آیت لاتا ہے، پھر حدیث لاتا ہے، لیکن اس آیت اور حدیث سے پہلے ایک فقہ کا مسئلہ بیان کرتا ہے، یعنی دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کی دلیل قرآن حدیث سے لاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی صحابی کا قول، کسی تابعی کا قول معتبر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں ہے، یعنی صحابہ کی بات معتبر نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث معتبر ہے، قرآن کی آیت معتبر ہے اور نبی کا فرمان حدیث معتبر ہے، لیکن صحابی کا عمل اور صحابی کا قول معتبر نہیں، تابعی کا قول معتبر نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اس طبقے کی بھی رد کی ہے۔ امام بخاری نے قرآن حدیث کو سمجھانے کے لیے، جو صحیح بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ بھی پلے باندھے، امام بخاری نے قرآن حدیث سمجھاتے ہوئے اسی صحیح بخاری میں صحابہ کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، صحابہ کے اعمال بھی ذکر کیے ہیں، تابعین کے اقوال اور اعمال بھی ذکر کیے ہیں۔ اس میں امام بخاری نے بتا دیا ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن معتبر ہے، نبی کی حدیث معتبر ہے، وہاں نبی کے تربیت یافتہ شاگردوں کی بات بھی معتبر ہے۔ یہ غلط ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں، صحابہ معیار حق ہے، اور اگر صحابہ معیار حق نہ ہوں
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحابہ کے بعد کسی امتی نے دیکھی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی نے دیکھی ہے تو نام بتاؤ، جو حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، یہ 12ویں صدی میں آیا یا 14ویں صدی میں آیا، اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولتے نہیں۔ تو پھر امت کو کیسے پتہ چلا کہ حضور نماز ایسے پڑھتے تھے؟ بتاؤ، صحابہ نے بتایا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سارا دین ہم صحابہ سے لے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں۔ اگر صحابہ معیار حق نہیں تو یہ سارا قرآن ہمیں نبی پاک سے لے کر صحابہ نے دیا ہے، یہ ساری احادیث ہمیں نبی سے لے کر صحابہ نے دی ہے۔ یہی جو آخری حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ۔ حضور سے یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنی ہے۔ ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد ابو زرع کو سنائی ہے، ابو زرع نے اپنے شاگرد عمارہ کو سنائی ہے، عمارہ نے اپنے شاگرد محمد بن فضیل کو سنائی ہے، محمد بن فضیل نے اپنے شاگرد احمد بن اشکاب کو سنائی ہے، اور احمد بن اشکاب نے اپنے شاگرد امام بخاری کو سنائی ہے۔ اور جلدی جلدی آج ہمارے پاس آ گئی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اگر صحابہ کا قول عمل معیار حق نہیں ہے تو پھر دین کہاں سے لے گئے ہوں؟ اس لیے امام بخاری نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ یہاں جگہ جگہ صحابہ کرام کے اقوال ذکر کیے ہیں اور تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ یہی جو آخری باب ہے، اس میں بھی امام بخاری نے آیت ذکر کرنے کے بعد اور اپنا دعویٰ بیان کرنے کے بعد وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُوزًا، اس کے بعد کہا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسَ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، یہ مجاہد کون ہے؟ یہ تابعی ہے، حوالہ تابعی کا دیا ہے کہ امام مجاہد کہتے ہیں، یہ القسطاس قرآن کا لفظ ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ امام بخاری کہتے ہیں امام مجاہد نے ہمیں بتایا کہ القسطاس کا معنی عدل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ قرآن حدیث کی تشریح ہم اصحاب رسول سے لیں گے یا تابعین سے لیں گے، جیسے قرآن حدیث منقول ہوتا ہوا، نقل ہوتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے، اسی طرح اس کی تشریحات بھی نقل ہوتی ہوئی آئی ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمارے سبق کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔